دنیا کمانے کے لیے، دھاڑی لگانے کے لیے، ٹھنڈی نہیں دیکھ رہے ہیں، گرمی نہیں دیکھ رہے ہیں. فجر کا وقت اگر کہہ دیا جو کام پہ لے جانے والا ہے اتنے بجے آنا، پا کے بیٹھے کھڑے رہتے ہیں، بوفیا سے چائے لے کے ہوٹ گرم کر رہے ہیں، لیکن نماز کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں. کاروبار میں مشغول ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کپڑا بھی ہے، جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اس کے باوجود نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی. وہ مسلمان جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی نہ کر پائے گا وہ کیسے عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ تو میرے بھائیو یہ گناہ ہے جس کی سزا عذاب ہے. دوسرا وہ آدمی جس کے جبڑوں کو، آنکھ کی کنپٹی کو یہ پھاڑا جا رہا تھا، اللہ فرشتے نے بتلایا کہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ بولتا چلا جاتا تھا. یہاں کی جھوٹ اس کے آسمان سے بات کرتی تھی، اس کا جھوٹ آسمان سے بات کرتا، یعنی بڑا جھوٹا تھا. جھوٹ جب بولنے لگتا تھا تو آسمان تک اس کا جھوٹ پہنچ جایا کرتا تھا. چنانچہ اس کو یہی سزا قیامت تک دی جائے گی. فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کو یہ سزا، اس کے جبڑے اور آنکھوں کے پھاڑنے کی سزا قیامت دی. لہذا پتہ چلا کہ جھوٹ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے. میرے بھائیو ساتھیو، تیسرے وہ لوگ جو ننگے نہا رہے تھے، مرد اور عورت ایک تنور کے اندر ننگے رہا رہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ دنیا کے اندر زناکاری کرنے والے لوگ تھے، بدکاریاں کرنے والے لوگ تھے. بدکاریاں انسان ہونے کے ناطے کیا اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور یہ بات یاد رہے میرے بھائیو اور ساتھیو کہ جب انسان کی معصیت، انسان کا گناہ، انسان کا جرم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے یا اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ توبہ یا تلہ یا کلمہ وغیرہ اس کے منہ سے. تو یہ زناکار لوگ ہیں جن کو آگ کے تنور میں جلایا جا رہا ہے اور یہ قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی. میرے بھائیو ساتھیو، زنا یہ بڑا جرم ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں روکا ہے جو زنا کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. لہذا فلم بینی سے توبہ کرو، گانے سننے سے توبہ کرو، ایسے مسلسلات دیکھنے سے توبہ کرو جو دل میں زنا کے بارے میں گدگدی پیدا کرے یا زنا سے پہنچا دے. یہ زناکاروں کی سزا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بیان فرمایا. اور سنیے، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، آئے دنیا، بنے دنیا، بچوں کی شادی ہو، حویلی کھڑی ہو، خوب پلاٹیں اور فلیٹیں ہوں، مکانات ہوں، بہترین قسم کی عمدہ گاڑی ہو، اور ان ساری چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جو مال آ رہا ہے چاہے جیسے آ رہا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چوتھا وہ آدمی جو خونی نہر کے اندر تیر رہا تھا اور قیامت تک اسی خونی نہر کے اندر وہ تیرے گا. یہ سود خور تھا، سود کا لین دین کرنے والا تھا، سود کے کاروبار کرنے والا تھا، سودی معاملوں پر گواہی دینے والا تھا، سودی چیزوں کو لکھنے والا تھا. اسی وجہ سے آج قبر کے اندر، خونی نہر کے اندر غوطہ لگا رہا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اس کو آدمی ڈھیلا مارتا، پتھر مارتا، پھر اسی نے. یہ سود خوروں کا گناہ. میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں امیری لکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کر دے گا. اللہ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ ہماری قسمت میں فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجی، غریبی لکھا ہے، سودی کاروبار کر کے نہ ذہنی سکون ملتا ہے، نہ سماج کے اندر آپ کو عزت مل سکتی ہے، نہ سماج کے اندر آپ کا کوئی قدرداں ہوگا، اور قیامت کے اندر ایک تو آپ سودی کاروبار کر کے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو، اور سودی کاروبار کرنے والے کی یہ سزا قبر کے اندر ہوگی. لہذا میرے بھائیو، آج ہی اگر ہم جیسا کہ قبر کے اندر سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے، ہمارا نبی، ہمارا جواب ہوگا ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دل میں اور آپ کی بات کو اگر ہم سچ مانتے ہیں تو آج ہی سودی کاروبار سے توبہ کر لیں، آج ہی سچے سے توبہ کر لیں، آج ہی تھائیلینڈی کھیلنے سے توبہ کر لیں، آج ہی تھائیلینڈوں کا رواج، ہر وہ ذریعہ جس کے اندر سود پایا جا رہا، چاہے معمولی سود ہو چاہے بڑا سود ہو، اے سود خورو،
اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے سود کو رائج کر کے غریبوں کو خون چوسنے والوں، اے سودی معاملات کو رائج کر کے مسلمانوں کے سماج کو بدبودار کرنے والے لوگوں، کیا تم اپنے لیے پسند کرو گے کہ قبر کے اندر جہنم کی خونی رنگ نہر کے اندر تیرو؟ قطع نہیں پسند کرو گے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا، اپنے پچھلے ان سارے معاملات سے توبہ کرو اور یہ عزم کرو کہ ہم ایسے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ ہوا جہنم کے اندر چند گناہ اور ان کی سزا۔ اسی طریقے سے اندر عذاب ہوگا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور غیبت و چغل خوری کرنا۔ یہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو ساتھی۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب و ضروری ہے، اور غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لگائی بجھائی کرنا، اللہ تعالیٰ ان دونوں بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے پینٹ پہنتے ماشاءاللہ، اور پینٹ بھی ایسی کہ دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جائے، ٹخنوں سے نیچے ایک دم چست کھڑے کھڑے پیشاب کرتے کالجوں کے اندر، سڑکوں کے اندر۔ مسلمان ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، ان کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ یا ہمارے بڑے بھی جو نماز کے پابند نہیں ہیں، جو پاکی کے پابند نہیں ہیں، جو پاکی پسند کرنے والے نہیں ہیں، وہ کبھی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بیٹھ کے بھی کرے تو چھینٹا آ رہا، کھڑے ہو کے کرے تو بھی چھینٹا ہو رہا۔ میرے بھائیو سنو، یہ غیبت اور پیشاب کا چھینٹا کتنا خطرناک۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبر کے پاس سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے یہ آسانی سے ان دونوں گناہوں سے آسانی سے بچ سکتے تھے، بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یا یہ دونوں اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا؟ یعنی ان دونوں گناہوں کو یہ دونوں بڑا نہیں سمجھ رہے تھے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ ان دونوں گناہوں سے بچنا آسان تھا لیکن یہ بچ نہیں رہے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اگر ہم نہیں بچیں گے اور غیبت ہمارا سیوا ہوگا تو اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، بدعت کرنا یا بدعت کی طرف دعوت دینا، اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کرنا، اللہ اس کے رسول پر بہتان کا باندھنا، سود کھانا، رشوت کا معاملہ کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ناحق کسی مسلمان کا حق دبا لینا، شراب پینا، زناکاری اور اقلام بازی کرنا، چوری ڈکیتی اور خیانت کرنا، معاملات میں یا لین دین میں دھوکہ دھڑی کرنا، حلالہ کرنا یا کروانا، اللہ کے فرائض سے لاپرواہی، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے نہ بچنا، مسلمانوں کو بے قصور تکلیف دینا، کسی مسلمان کا ناحق کسی مسلمان کے مرنے پر نوحہ کرنا یا کروانا، قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبر والے سے مانگنا، قبر والے کو حاجت روا مشکل کشا ماننا، قبر پر برسی کرنا، قبر پر عرس لگانا، قبر والے کو وہ مقام دینا جو اللہ کا مقام ہے، قبر والے کو وہ رتبہ دینا جو رسول کا رتبہ ہے، اور قبر والے کے اندر وہ اختیارات ماننا جو اللہ کے اختیارات ہیں۔ قبر کے اندر قبر پر چراغاں کرنے والوں کو، چادریں چڑھانے والوں کو، نظر و نیاز کرنے والوں کو، قبر والوں سے کچھ بھی وہ امید لگانے والوں کو جو امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو عذاب قبر ہوگا۔ حسد کرنے والے، تکبر کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، غیب کی خبر دینے والے، غیب کی خبر دینے والوں کی تصدیق کرنے والے، غیب کی خبر دینے والوں کے پاس غیب کی بات جاننے کے لیے جانے والوں کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ان ظالموں کو بھی عذاب ہوگا جو بلا قصور لوگوں پر مارتے پیٹتے رہتے ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو۔ بہرحال مختلف گناہ ہیں میرے بھائیوں، جتنی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہماری نافرمانی کے حساب سے اللہ اگر چاہے گا تو قبر کے اندر عذاب دے سکتا ہے۔ چند منٹ کے لیے آپ اور یہ سن لیں کہ قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں، قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں۔ ہم نے قبر کا عذاب سنا، قبر کے عذاب کی کچھ شکل و صورتیں سنی، قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں۔
سب سے پہلا عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا، سب سے پہلا عمل جو بتائے گا اسے اسی وقت انعام دیا جائے گا. سب سے پہلا عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا، سب سے پہلا عمل. ہاں رحمت اللہ بولو. توحید، ایمان. آئیے انعام لے. بڑا پیارا جواب، بڑا پیارا سوال، بڑا پیارا انعام. توحید، توحید اور ایمان یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے، سب سے مضبوط وسیلہ ہے قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے. کیونکہ اگر مومن پکا موحد کسی بڑے گناہ، شرک کے علاوہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اگر وہ توبہ کیے بغیر گیا تو اللہ کی مشیت میں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو اس کے توحید کو دیکھ کر کے، اس کے ایمان کو دیکھ کر کے اللہ معاف کر دے گا، قبر کے عذاب سے اسے چھٹکارا ہو جائے. تو توحید یہ سب سے پہلا اور مضبوط ذریعہ، اور قبر کے عذاب کا سب سے پہلا اور مضبوط ذریعہ ہے کیا؟ کفر اور شرک. کفر اور شرک اور نفاق اعتقادی. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم بڑا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب مسلمان سے قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو وہ گواہی دے گا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہی اللہ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. تو پہلی چیز ہے توحید. دوسری چیز اللہ تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنا اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا. نیک اعمال کرنا، صالح اعمال کرنا. اعمال صالحہ، نیک اعمال یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاؤ کا، انسان کے لیے قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہو. ایک حدیث ہے جسے ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دفنا کے واپس ہونے والوں کی جوتے کی آواز کو وہ سنتا ہے. اگر وہ مومن ہے، قبر میں رکھا گیا انسان اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سرہانے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، صلاۃ اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، صوم اس کے داہنے کھڑا ہو جاتا ہے، روزہ اس کے دائنے کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں کھڑی ہو جاتی ہے، اچھے کام، صدقہ، خیرات، احسان، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور دوسری نیکیاں اس کے پیر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب فرشتہ سر کے جانب سے مارنے کے لیے آتا ہے، صلاۃ یعنی نماز ڈھال بن کر کے کھڑی ہو جائے، میری طرف سے تجھ کو داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے جب وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، بائیں جانب سے جب فرشتہ مارنے کے لیے آتا ہے زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پیر کے جانب سے جب فرشتہ مارنے کے لیے آتا ہے تو اس کی دوسری نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں علی الاعلان تجھ کو اس آدمی تک پہنچنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال عذاب قبر کے لیے پناہ کا ذریعہ ہے، جو خاص طور پر ارکان اسلام اور دوسری چیزیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں قبر کے عذاب سے بچانے والی ایک سورہ ہے، جو بتائے وہ انعام لے. ایک سورہ کی تلاوت جو بتائے، بولیے آپ اخی. ہاں آپ سورہ ملک، آئیے نام لے جائیے. سورہ ملک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک یہ عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. سورہ ملک کی تلاوت جو آدمی روزانہ شام کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو وہ عذاب سے بچ جائے گا. اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچانے والا عمل ہر طرح کا تقوی اور طہارت ہے. فرائض کی ادائیگی، سنن اور نوافل کا اہتمام، اللہ کے حکموں کی بجا آوری اور اللہ کے محرمات سے اجتناب، قرآن کی تلاوت
اور تلاوت کے ساتھ اسے غور سے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، خاص طور پر سورہ ملک کی تلاوت۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کی رات یا دن میں وفات پائے گا اسے بھی عذاب قبر سے بچاؤ حاصل ہوگا، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے عذاب قبر سے بار بار پناہ مانگنا، اسی لیے نماز کے اخیر میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، 4 چیزوں سے پناہ، فتنہ دجال سے پناہ، عذاب جہنم سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ، زندگی کے موت اور فطر سے پناہ۔ بعض صحابہ کرام جب ان کے بچے دعا نماز کے اندر نہیں پڑھتے تھے تو دہرانے کا حکم دیتے، تو عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے اور ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مفید باتیں تھیں، لیکن وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے صدق دل سے یہ دعا کرتا ہوں امید ہو کر کے کہ اللہ تو ہمیں، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ان دین کی باتیں سننے والوں کو ہر اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے تو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے گا، اور ہر ایسے عمل سے دور رکھ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے یا عذاب جہنم ہو سکتا ہے۔ الہ العالمین موت کے وقت توحید کے ساتھ ہمیں اٹھا، نیک اعمال کے ساتھ اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی خطیب موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور ڈر سناتے ہوئے، جیسا کہ یہ موضوعات ڈر سنانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بشیر اور نذیر بنایا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو یہ ڈر سنانے والا مضمون تھا کہ جس سے ہمارے دلوں میں خوف طاری ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ سوال و جواب پر انعامات کا پروگرام شروع کیا جائے، چند اعلانات ہیں آپ کے لیے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ کل مدرسے جمعہ بند رہے گا، کل جمعہ مدرسہ نہیں ہوگا، اور چنانچہ اس کے لیے گاڑیاں نہیں جائیں گی آپ لوگوں تک، بسیں نہیں جائیں گی اور مدرسہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارا ماہانہ پروگرام، اگلا ماہانہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ 24 فروری کو ہوگا، 24 فروری کو 21 ربیع الاول مطابق 24 فروری کو، اور شیخ توصیف الرحمن راشدی رحمہ اللہ حفظہ اللہ، شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں گے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس بات کا اعلان زیادہ سے زیادہ جگہوں تک پہنچائیں، اور باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان کے لیے بہترین طور پر پروگرام پیش کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد میں اگلا اعلان ہے کہ اس جگہ جگہ اعلان چپکا ہوا ہوگا، امیر محمد بن سعود بن جلوی رحمہ اللہ کی طرف سے کتاب و سنت اور خطابت کے مقابلے ہوتے ہیں، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال کے مقابلے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اعلان میں کچھ ایسی وضاحت نہیں ہو پائی بعض وجوہ سے کہ پوری تفصیل لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس لیے ان تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ امیر محترم کی طرف سے جو مقابلہ ہوگا اس کی تاریخوں کا اعلان اس میں موجود ہے، اعلان آپ دیکھ لیں گے، اس میں اس کا موجود ہے۔ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں، ربیع الثانی کے پہلے ہفتے، ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کو یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس میں حفظ قرآن کے لیے 5 مستوی ہے۔ پہلا مستوی ہے مکمل قرآن حافظ لوگوں کے لیے، جو پورے قرآن کے حافظ ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ جو پہلا انعام پائیں گے وہ 2000 ریال ہے، دوسرا انعام 1500 ریال ہے، اور تیسرا انعام 1000 ریال ہے۔ اور دوسرا مستوی ہے، دوسرا زمرہ ہے جو 10 پاروں کے حافظ ہیں، 10 پارہ میں جو شریک ہونا چاہے، اگر پورے قرآن کا حافظ ہے اور 10 پارے میں شریک ہونا چاہے تو بھی اسے اختیار ہے۔ تو 10 پاروں میں شریک ہونے والے کے لیے پہلا انعام ہے 1000 ریال، دوسرا انعام 800 ریال، اور تیسرا انعام 600 ریال۔ اور تیسرا زمرہ ہے 5 پارہ حفظ قرآن میں جو شریک ہوگا، اس کے لیے پہلا انعام ہے 800 ریال، دوسرا انعام ہے 600 ریال، اور تیسرا انعام ہے 400 ریال۔ اور آخری زمرہ، چوتھا زمرہ ہے، یہ صرف نئے مسلموں کے لیے ہے، جو نئے مسلم ہیں، سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، اس میں پہلا انعام ہے 600 ریال،
दूसरा इनाम 500 रियाल और तीसरा इनाम 400 रियाल का है। उसके बाद में हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में भी 3 ज़ुमरे हैं। पहला ज़ुमरा है बुलूगुल मराम की हदीसें हिफ्ज़ करने का। बुलूगुल मराम की हदीस नंबर 41 से हदीस नंबर 102 तक जो लोग इसमें हिस्सा लेंगे, अगर उनके पहला इनाम निकला तो 1100 रियाल पहला इनाम है, दूसरा इनाम 900 रियाल है और तीसरा इनाम 700 रियाल है। अरबी में हदीसें याद करना है, तर्जुमा नहीं, सिर्फ अरबी में याद करके हिस्सा लेना है। और दूसरा मुस्तवा है हिस्नुल मुस्लिम, जो दुआओं की किताब है। इसमें 51 नंबर की दुआ से 123 नंबर की दुआ तक याद करना है। 51 नंबर दुआ से 123 नंबर तक की दुआ याद करना है। इसमें पहला इनाम 900 रियाल, दूसरा इनाम 800 रियाल और तीसरा इनाम 700 रियाल है। और तीसरा ज़ुमरा है 40 नवी, इसमें भी सिर्फ अरबी में हदीसें याद करना है। 40 नवी मुकम्मल तौर पर, यानी उसमें कुल 42 हदीसें हैं, पूरी 42 हदीसों को मुकम्मल तौर पर याद करके शरीक होना है। इसमें पहला इनाम है 700 रियाल, दूसरा इनाम है 600 रियाल और तीसरा इनाम है 500 रियाल। और जो तकरीरी मुकाबला है उसमें 2 मुस्तवा है। पहला है 25 साल से ऊपर के लोगों का, जो 25 साल से ऊपर हैं और वो खुतबा के लिए अगर हिस्सा लेते हैं, खुतबा देने के लिए अरबी ज़बान में खुतबा देना होगा 5 मिनट का, तो पहला इनाम है इसमें 800 रियाल, दूसरा इनाम 700 रियाल और तीसरा इनाम 600 रियाल है। और जो 25 साल से कम उम्र के हैं, कितनी भी उम्र के हों, 25 साल से कम उम्र वाले, उनके लिए पहला इनाम है 600 रियाल, दूसरा 500 रियाल और तीसरा 400 रियाल। ये खुतबे का जो है मुकाबला होगा। तो इसमें हिफ्ज़ कुरान, हिफ्ज़ हदीस और खुतबे के मुख्तलिफ एक अहम तंबीह है कि जो आदमी इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर के इनाम पा चुका है वो दोबारा इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। जो आदमी हिस्सा लेकर के इनाम पा चुका है वो दोबारा उसी ज़ुमरे में जिसमें इनाम पा चुका है दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन जिसमें इनाम नहीं पाया है, जैसे हिफ्ज़ हदीस में अगर उसने 40 याद किया था, इस साल हिस्नुल मुस्लिम में हिस्सा ले, हिस्नुल मुस्लिम याद किया था, बुलुगुल मराम में हिस्सा ले, 5 पारे में हिस्सा लिया था, 10 पारे में हिस्सा ले, इस तरह से बदल करके, ज़ुमरा बदल करके हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जिसमें इनाम पा चुके हैं उसे में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। और ऐसे ही ऐलान जगह जगह लगा हुआ है, उसमें सारी तफसीलात हैं कि आप इंटरनेट के ज़रिए भी नाम लिखा सकते हैं, और अगर सेंटर आके आप अपना नाम लिखाना चाहें तो सेंटर में पहुंच करके आप अपने इकामे की फ़ोटो कापी जमा करेंगे और उसके ज़रिए से नाम लिखा देंगे। यहाँ भी नाम लिखा जाएगा, चाहे सेंटर पहुंच करके नाम लिखाएं या इंटरनेट से आप खुद नाम लिखा सकते हैं। और सवालों जवाब पे नाम कुछ हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ बहुत सारे इनामात हैं और आप लोगों ने बड़े गौर से खिताब सुना है। इंशाअल्लाह बहुत से इनामात आपके इंतज़ार में हैं, वही जवाब देंगे, क्योंकि आपने सबने जो अभी सुना है उसी का सवाल है, तो जाहिर बात है इसमें सबको जवाब मालूम होना चाहिए। पहला सवाल है, क्या अज़ाब कब्र बरहक है? कुछ हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या कुछ लोग नहीं समझते इस सवाल को? क्या अज़ाब कब्र बरहक है? सब लोगों का, मैं चाहता हूँ सबका हाथ उठे, क्योंकि सब ने इस सवाल को सुना है और इसका जवाब सुना है। इससे अगले अज़ाब कब्र बरहक है। हाँ आइए, अज़ाब कब्र बरहक होने का मतलब बता सकते हैं?